قاری صاحب، ملک ہندوستان میں اگر مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو دیکھا جائے تو مسلمان اس معاملے میں یتیم نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان یتیموں کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو مسلمان اس آدمی سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں۔ ویسے ملک ہندوستان میں کوئی سیاسی تنظیم مسلمانوں کی نظر نہیں آتی ہے۔ اتنا ڈھونڈنے کے بعد صرف ایک ہی شخص نظر آتا ہے اور وہ ہے اویسی صاحب۔ آج کل لوگوں نے بھی اس کو اتنا ٹرول کرنا شروع کر دیا اور اس کو اتنا بدنام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے، کچھ نافہم لوگوں نے اویسی کو بی جے پی کا بی ٹیم بنا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہو؟ آپ پوری ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ کو کھنگال لیجئے کہ ملک ہندوستان میں جتنی بھی سیاسی تنظیم ہے ہر کسی کا بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن رہا ہے، اور ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حال ہی میں دیکھ لیجئے کہ مہاراشٹر کے اندر کانگریس نے بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن کر لیا، تو بی جے پی کی بی ٹیم کون ہوئی؟ کانگریس ہوئی یا دوسری پارٹیاں ہوئی جو بی جے پی کے ساتھ گٹھ بندھن کر رہی ہیں، وہ پارٹیاں بی ٹیم ہوں گی۔ اویسی کا تو بی جے پی کے ساتھ جنم و جنم کا ناطہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اپنوں نے ہی اویسی کو بدنام کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان اپنی سیاسی طاقت سے محروم ہیں۔ حالانکہ ایک زمانے کے اندر مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسلمان چاہے 5 وقت کے نمازی بن جائیں یا چاہے تہجد گزار کے پابند ہی کیوں نہ بن جائیں، لیکن اگر مسلمان اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط نہیں کرے گا، اپنے اندر سیاسی شعور کو بیدار نہیں کرے گا، تو وہ وقت بھی آئے گا کہ مسلمانوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا جائے گا۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنی مسجدوں میں تالے لگ گئے، کتنی مسجدوں کو ڈھا دیا گیا، کتنے مدرسوں کو بند کر دیا گیا، یہ صرف اس بنیاد کی وجہ سے کہ ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو مضبوط کریں، اپنے سیاسی پارٹی بنائیں۔ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا کوئی ساتھ دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی طاقت بن کر اس کے پیچھے کھڑے رہیں، ہے یا نہیں قاری صاحب؟ ناظرین، آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ آپ وقت کو پہچانو، حالات کو پہچانو۔ یہ سن 47 نہیں ہے، یہ 2026 چل رہا ہے۔ سن 47 میں جو معاہدے ہوئے تھے بزرگوں کے، وہ ٹوٹ گئے ہیں، نہ وہ لوگ رہے اور نہ وہ معاہدہ رہا۔ اب لوگ بدلے، معاہدے بدلے، اب سیاسی دور بدل چکا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کریں۔